ولیم کی اداسی، ابتدا سے آج کل، انشے سیریل، سول وائن شاہ، شارق علی، ویلیو ورسٹی۔ ہم ایک گنگناتی ندی کو عبور کرتے لکڑی کے پل پر سے ہو کر گزرے تو کنارے کی چند بطخیں تیرنا ترک کر کے سبززار پر پیدل چلنے لگیں۔ انہیں غالباً اپنے مرغوب کیڑے مکوڑوں کی تلاش تھی۔ سرسبز درختوں کے درمیان پگڈنڈی پر آگے پیچھے چلتے میں اور زن چند قدم پیچھے رہ گئے تھے۔ میپل کے درختوں سے چھن کر آنے والی دھوپ جب زن کے قرینے سے بندھے بالوں اور دمکتے ماتھے پر پڑتی تو اس کی حیران اور حسین آنکھیں ذرا سا بند ہونے لگتی۔ میرا دل اس ساتھ کی مسرت اور مستقبل کے خدشات کی ملی جلی کیفیتوں سے پر تھا، شاید اس کا بھی۔ دو دشمن ملکوں کے شہریوں کا ایک دوسرے کی رفاقت میں خوش رہنا گویا کوئی جرم ہو۔ جب ہم قرینے سے کٹی ہوئی گھاس کے میدان سے گزرنے لگے تو سینٹ جونز کالج کی چھوٹی سی محل نما عمارت کا مرکزی گیٹ نظر آنے لگا۔ جیک نے کہا، برطانیہ کے مشہور قومی شاعر ولیم ورڈزورتھ کیمبرج کے اسی سینٹ جونز کالج کا گریجویٹ تھا۔ اس نے اپنی شاہکار طویل سوانح عمری نظم پریلیوڈ میں اس کالج کا ذکر بھی کیا ہے۔ پروف بولے، 1787 میں اس کالج سے تعلیم مکمل کر کے وہ یورپ اور ایلپس کی پاپیادہ سیاحت کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اسی سیاحت کے دوران اس کی ملاقات اینٹ ویلون نامی فرانسیسی خاتون سے ہوئی تھی۔ پھر یہ رفاقت محبت اور شادی میں تبدیل ہو گئی۔ اسی دوران اس کی بیٹی کیرولائن پیدا ہوئی۔ انہی دنوں برطانیہ اور فرانس کے درمیان پہلے سیاسی تناؤ بیدار ہوا اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ مفلسی کی وجہ سے اسے اپنی بیوی اور بچی کو فرانس میں چھوڑ کر اکیلے ہی برطانیہ واپس آنا پڑا۔ جدائی کا یہ کئی برس طویل عرصہ اس کی زندگی اور شاعری میں اداسی کا بنیادی سبب ہے۔ جنگ اور دوری کے باوجود جس حد تک ممکن ہو سکا وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے رقم بھجواتا رہا۔ کیا عجب صورتحال تھی کہ وہ ایک قوم کا قومی شاعر تھا، لیکن اس کی بیوی اور بیٹی ایک دشمن قوم کے شہری۔ میں نے اس ذکر کی اداسی سے ہراساں ہو کر بات بدلی اور اس کی باقی زندگی بولے۔ وہ 1770 میں انگلینڈ کے بے حد حسین علاقے لیک ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوا تھا اور 1850 میں وفات پائی۔ وہ انگریزی ادب کے رومانوی دور کا شاعر ہے۔ عمر کے آخری حصے میں اسے انگلینڈ کا قومی شاعر تسلیم کر لیا گیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک خوشحال خاندان میں پیدا ہوا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی، لیکن اس نے کم عمری ہی میں والدین کی وفات کا دکھ سہا۔ وہ فطرتاً اداسی، حزن اور مناظر قدرت کے حسن کی طرف مائل تھا۔ جب ہم سینٹ جونز کالج کے اونچے سے خوبصورت مرکزی دروازے سے عمارت کے اندر داخل ہونے لگے تو ساتھ لگی دیوار کے ساتھ شیشے اور لکڑی کے کام سے سجی کھڑکیوں کا دور تک چلتا چلا جاتا سلسلہ بہت رعبدار لگا۔ مرکزی عمارت تو ذرا پیچھے تھی، لیکن تعمیراتی وقار اور دبدبے میں ویسی ہی شاندار۔ جیک نے بتایا، 1511 میں تعمیر شدہ یہ کالج ہنری VII کی والدہ لیڈی مارگریٹ بیوفورٹ نے تعمیر کروایا تھا۔ زن نے شاید دھیمی آواز میں خود سے پوچھا، جنگیں آخر کیوں؟ پروف بولے، بدقسمتی سے 2500 سالہ معلوم انسانی تاریخ جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ قدیم زمانے میں ان جنگوں کا جواز موجود تھا اور وہ تھا وسائل پر قبضہ۔ انسانی تاریخ میں بہت طویل عرصے تک یہ عالمی سیاسی اصول سچ ثابت ہوا کہ اگر دو قبیلے یا قومیں ایک دوسرے کے ساتھ سرحدوں پر نزدیک آباد ہیں
تو اوسطاً 1 سال میں کوئی نہ کوئی ایسا جواز ضرور پیدا ہوگا کہ وہ حالت جنگ میں چلی جائیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔